ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر علامہ ناصر عباس صاحب. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب. آج آپ نے سینٹ میں بھی تقریر کی بطور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے، اور تقریر کا موضوع بھی آپ کا یہی تھا جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں بحران ہے. تو یہ بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں آج رات کو ایک پوری تہذیب کو ختم کر سکتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ تہذیب کو ختم کرنا اور ملک کو ختم کرنا، اس میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. دیکھیں، بعض اوقات ملکوں کی تاریخ ممکن ہے لمیٹڈ ہو نا. تہذیبیں دنیا کے اندر چائنی تہذیب ہے، بہت پرانی ہے، اس کی تاریخ ہے. بر صغیر کی تہذیب بھی بہت پرانی ہے، اس کی بھی ایک تاریخ ہے. ایرانی تہذیب بہت کئی ہزار سال پرانی تہذیب ہے. اس تہذیب کے اندر ان کے نظریات، افکار، آرزویں، ارمان، زبان، لباس، رہن سہن، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اور ان کا شعر و ادب، لٹریچر بہت اہم ہوتے ہیں. اور اس لیے اگر تو کوئی بندہ پڑھا لکھا ہو اور اس کو پتہ ہو کہ تہذیب کیا ہوتی ہے، تمدن کیا ہوتا ہے، کیسے وجود میں آتے ہیں، کیسے میں ارتقائی سفر ہوتا ہے، اور کس طرح سے نسلیں چلتی ہیں اور چیزوں کو لے کے آگے بڑھتی ہیں، تو وہ شاید اس طرح کی حماقت والی بات نہ کرے. آپ بلڈنگیں گرا سکتے ہیں، پل توڑ سکتے ہیں، لیکن آپ ایک تہذیب و تمدن کو، ان کی علمی میراث کو، ان کی تاریخ کو نہیں ختم کر سکتے، نہیں مٹا سکتے. آپ مجھے بتائیں کہ جس تہذیب و تمدن کے اندر اپنی اس کئی ہزار سالہ تاریخ کے ساتھ ساتھ مولانا روم ہو، حافظ شیراز ہو، سعدی ہو، نظامی گنجوی ہو، پھر اہل بیت علیہ السلام، فردوسی ہو، اس پر وہ ناز کرتے ہیں، درست ہے. تو میرے خیال میں اس کو تہذیب، اور امریکہ 250 سال شاید اس کی ایج ہوگی میرے خیال میں، جن کی تہذیب اور تمدن جو ہے انہوں نے اس کی بو بھی اس کے نیند کو سونگی انہوں نے. تو جیسے یہ باتیں کرتا ہے، یہ انتہائی غیر مہذب انسان، واقعاً ایک اتنے بڑے ملک کا صدر، جس ملک کے اندر یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، اسٹڈی کے انسٹیٹیوٹس ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. گفتگو دیکھیں اس کی کتنا گھٹیا ہے نا، یعنی اس کا لہجہ ہے. اچھا، آپ یہ بتائیں لہٰذا یہ بلڈنگیں، یہ پل، ابھی جو ایران میں جنگ لڑ رہا ہے، یہ جو پل تہذیب ہوتا ہے، یہ جو ٹرین کی پٹڑی تہذیب ہوتی ہے. آپ اسکولوں کا تعلق تہذیب سے ہے، لیکن وہاں پر علم اصل ہوتا ہے جو اس تہذیب کو لے کے آگے بڑھتا ہے. نہ آپ اسکول گرانے سے، نہ پل گرانے سے، نہ کچھ بلڈنگیں گرانے سے آپ ایک تہذیب و تمدن کو ختم نہیں کر سکتے. ان کی آبادی تقریباً 9.5 کروڑ ہے اس وقت. کتنے لوگوں کو مارو گے تم؟ جب 8 سالوں کے اوپر جنگ تھی، حملہ تھا، تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ شہید اور زخمی ہوئے تھے. کیا اس جنگ میں جیت گئی تھی دنیا؟ ورلڈ وار تھی. سوویت یونین بھی تھا، امریکہ بھی تھا، چائنا، ویسٹ سارا تھا، یہ عرب ممالک سارے تھے ان کے ساتھ. اچھا، اب ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ جو پاکستان نے مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرانے کی کوششیں کیں، کیا اب ڈونلڈ ٹرمپ کی اس دھمکی کے بعد وہ کوششیں جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی؟ پہلی بات یہ ہے کہ کوشش جو ہوتی ہے اس کی اچھی کوشش کو ویلکم کرنا چاہیے. لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ قابل اعتماد ہے؟ نیتن یاہو قابل اعتماد ہے؟ پہلے یہ مذاکرات کر رہے تھے، انہوں نے اٹیک کیا. دوبارہ مذاکرات کر رہے تھے، انہوں نے اٹیک کر دیا. کسی کی سنتے ہیں؟ نیتن یاہو کسی کے کنٹرول میں ہے. پچھلے دنوں کسی نے کہا کہ نیتن یاہو مر گیا ہے، تو ایک بندے نے کہا کہ اگر نیتن یاہو مر گیا تو پھر امریکہ کو کون چلا رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ بہت سے مسائل ہیں، ایپسٹین فائلز کے مسائل ہیں، کس طرح سے کیپچر ہے وہاں ان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس وقت امریکہ کی، ان کے سیونسٹوں کے ہاتھ میں. لہٰذا یہ گریٹر مڈل ایسٹ کا مسئلہ وہ بناتے تھے، گریٹر اسرائیل کا. وہ اسرائیل چاہتا ہے، نیتن یاہو چاہتا ہے کہ بہترین پاگل اور بیوقوف آدمی امریکہ میں آ گیا ہے، اس کے ذریعے میں اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہوں، لہٰذا اس کو استعمال کر رہا ہے. امریکہ کی دنیا کے اندر ہیجمونی تمام سپر پاور نہیں رہا، ورلڈ پاور بھی ابھی نہیں ہے کہ 2 ایٹمی ملک، ایک ملک کے اوپر جو 47 سال سے پابندیاں اور سینکشنز ہیں، اس پر اب حملہ کر رہے ہیں. آپ کا رعب ختم، ہیبت ختم، دبدبہ ختم، اور آپ کا یہ کہنا کہ ہم 48 گھنٹے میں، 1 ہفتے میں ختم کر دیں گے، نہیں. یہ جنگ اتنی طولانی ہو جائے گی کہ خود اس دلدل میں امریکہ اور اسرائیل دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گے. اچھا، اب ایک بڑا ہی اہم سوال ہے کہ آج ہمارے
اچھا وہ بات جو کر رہے تھے آپ پاکستان کا، تو پاکستان کے پاس کیا وہ چیز ہے؟ بات ہی کر سکتا ہے سر، ریکویسٹ کر سکتے ہیں جی مہربانی کریں، ترکی ساتھ ہے، اپنا مصر ساتھ ہے، اور کسی حد تک سعودی عربیہ اور چائنا نے بھی. سمجھیں کہ اب جو امن کی کوشش ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی. میرے خیال میں دیکھیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ میں پھر پہلے کہوں گا کہ کوشش اچھی چیز ہے، لیکن انتہائی کمزور آدمی، بہت بڑے طاقتور آدمی جو قابل اعتماد ہے ہی نہیں ہے، اس کو کہے گا جی کہ آپ آئیے سلو کر لیتے ہیں. دیکھیں امریکہ کے اندر بھی کیا ہے، تقسیم ہے. ڈینس وینس کے بارے میں نے سنا تھا کہ وہ جنگ کا مخالف ہے، درست ہے. ایک خبر میں نے سنی تھی، پتہ نہیں صحیح یا غلط ہے، کہ ڈینس وینس نے پاکستان آنا تھا، شاید نہیں آ سکا، اس خوف کے مارے کہیں راستے میں ہٹ نہ ہو جائے، نیتنیاہو اس کو بھی نہ مار دے جو جنگ کا مخالف ہے. اس طرح کی خبریں بھی میں نے بعض میڈیا میں یا بعض رائے میں نے پڑھی ہیں. تو امریکہ میں بہت زیادہ اختلافات ہیں. خود امریکہ کے اندر کہہ رہے ہیں یہ پاگل ہے، نیتنیاہو کو سارے پاگل کہہ رہے ہیں. ایک پاگل آدمی کو آپ کیسے قابو کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے ان کو آتا ہو کسی پاگل کو قابو کرنا نا. مجھے جیسے کہتے ہیں جی کہ آپ ماشاءاللہ ویل ڈن، آپ بہت بڑے عظیم آدمی ہیں، بہت شخصیت ہیں، آپ کو تو نوبل کا امن پرائز ملنا چاہیے، آپ جیسا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں ہے. جیسے نہیں لولی پاپ دیتے کسی کو، شاید اس طرح کا کوئی